بنیادی طور پر ایک جو سٹیٹس کو چل رہا تھا پچھلے کئی سال سے، 2020 بھی اسی کی کنٹینیویشن تھی. آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کا جب آپ ہوتے ہیں تو اس کے پھر اپنے پرابلمز اور اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. سب سے بڑا اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر چیز کو روک دو اور آہستہ آہستہ چلاؤ تاکہ آپ کے جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. حکومت نے بھی وہی کیا. اگر آج کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ تھا وہ اگر 1.7 ارب ڈالر کا اس کا سرپلس ہو گیا اس مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکانومی کا پہیہ جو اسپیڈ سے پہلے چل رہا تھا اس کی اسپیڈ سلو ہوگی. تو جب آپ کی ترقی کی شرح سلو ہوگی، آپ کی جو درآمدات کی ریکوائرمنٹس کم ہو گئی اور آپ کی ریمیٹنسز بڑھنا شروع ہو گئے. ریمیٹنسز بڑھنے کی بھی وہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے کہ کیا ریمیٹنسز جینوئنلی بڑھ رہے ہیں یا چونکہ ایئر فلائٹس بند تھیں، جو ہنڈی اور حوالہ سے پیسہ آ جا رہا تھا وہ نہیں آ رہا، بینکنگ سیکٹر سے پیسہ آنا شروع ہو گیا. پھر گلف کنٹری سے جو پاکستانی ورکرز ہیں پوسٹ کرونا گلف تو متاثر ہوا تھا وہ واپس آئے، یا انہوں نے اپنی سیونگز پاکستان بھیجی، اس کی وجہ سے بڑھا. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ ہماری جی ڈی پی گروتھ 1952 کے بعد دوسری دفعہ اس طرح ہوا کہ کنٹریکٹ کر گئی. یعنی ہماری گروتھ بڑھنے کے بجائے کم ہوئی، نیگیٹو گروتھ تھی. اس سے نیگیٹو گروتھ کے اندر آپ دیکھیں کہ 0.4% آپ کی جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ پر کیپٹا آپ کا کم ہوا. ریونیوز آپ کے فلیٹ رہے، ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکیں. تو بیسیکلی اگر میکرو اکنامک سچویشن کو دیکھیں تو بڑا ہی ایک مشکل سال تھا. لیکن اس کے اندر یہ ہوا کہ پینڈیمک کی وجہ سے وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہ سٹالڈ ہو گیا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سٹالڈ نہ ہوتا تو شاید ہمیں مزید پاکستان کے عوام کو مزید بوجھ برداشت کرنا پڑتا. تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ سسپینڈ رہا، جو ابھی تک سسپینڈ ہے. پینڈیمک نے ہماری جو ویکنیسز تھیں نا ان کو چھپا دیا. ادروائز پچھلے سال بھی آپ کو یاد، اس سے پچھلے سال یعنی کہ 2018-19 جو ہے اس میں بھی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں تھی. 1.8% کی ہماری گروتھ آئی تھی. تو اگلے سال یعنی جو ابھی سال ختم ہوا ہے 2019-20 اس میں -4 آیا، جس میں نے ہمیں کور کر لیا. پینڈیمک کی وجہ سے کافی ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں، ورنہ جب رزلٹ آتے تو ہو سکتا ہے ہونا تو پازیٹیو میں تھا، لیکن مطلب یہ ایک ججمنٹ کال ہے کہ جو کتنی ہو سکتی تھی، اس میں کافی چیزیں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا مارچ 2020 میں پاکستان میں پینڈیمک آئی نا، جو پہلا کیس غالباً فروری میں آیا تھا، تو کیا اس سے پہلے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ٹریک کے اوپر چل رہی تھی؟ دیٹ از اے فرسٹ کویشچن. آپ اگر برآمدات کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیکس کلیکشن کا اٹھا کے دیکھ لیں، اوور آل جو بجٹ کا خسارہ ہے، حکومت کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے پرابلمس تھے، تو وہ سارے اپنی جگہ پہ موجود تھے. اور پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پینڈیمک نے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا، جس کی وجہ سے ان کی جو ابھی جو مالی مشکلات ہیں وہ زیادہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئیں. تو اس کا جو پہلی فیز اگر آپ دیکھیں، حکومت کے جو دعوے تھے کہ انہوں نے انیشیل جو ایسٹیمیٹس دیے تھے یہ تو 2.5 ٹریلین روپیز کے لاسز کی بات کر رہے تھے، اور بہت زیادہ ان کا پیپر ورک تک آن گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر فیکٹریز شروع کے 15-20 دن لوگوں کو ایک شوق کی فیز میں تھے. آپ کی فیکٹریز بند ہوئیں، آپ کے بازار بھی بند ہوئے، کاروبار میں ریسٹرکشنز بھی. کراچی بہت بری طرح افیکٹ ہوا تھا، پنجاب اس طرح افیکٹ نہیں ہوا تھا. تو ایک انیشلی جو ایسٹیمیٹ آ رہے تھے کہ آپ کی اکانومی کی جو گروتھ ہوگی وہ کوئی -2.5% تک ہو سکتی ہے، اس میں کنٹریکشن ہو سکتی ہے بجائے گروتھ کی. تو جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس میں آپ کی اکانومی کی جو گروتھ تھی وہ صرف 0.4% آپ کی کنٹریکشن تھی، وچ از ویری لو ایز کمپیئر ٹو دا ریجنل ایوریجز. اگر آپ دیکھیں انڈیا 10% کانٹریکٹ کر گیا، مالدیو 20% تک کانٹریکٹ کر گیا. اب دنیا کے باقی ممالک میں دیکھ لیں. اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں. پہلا جو میرا اس میں پوائنٹ ہے، ایک تو یہ کہ کرونا وائرس آنے سے پہلے بھی ہمارے کوئی اچھے حالات نہیں تھے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ کہ جب کرونا وائرس کی پہلی فیز آئی تو ہم اسے متاثر تو ہوئے، بہت بری طرح متاثر نہیں ہوئے. بیسیکلی ہم جس سائیکل میں ہے نا جی، انفارچونیٹلی یہ وہ سائیکل ہے جس کے لیے اکانومسٹ کہتے ہیں اسٹیگفلیشن، یعنی لو گروتھ اور ہائی انفلیشن. اور انفارچونیٹلی جب یہ والا سائیکل آ جائے تو جلدی جلدی اکانومیز نکلتی نہیں ہے، یعنی ایون جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بھی ان کو بھی ٹائم لگتا ہے. ہمارے جو بوم اینڈ بسٹ سائیکلز ہیں اس پیٹرن میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اگین اسی لو گروتھ اور ہائی انفلیشن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی پہلی دفعہ، ویسے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا لیکن یہ چیز ہم پہلی دفعہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جاب لاس ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. یعنی آپ پبلک سیکٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جابز جا رہی ہیں، لوگوں کے پے کٹس ہو رہے ہیں. اور یہ وہ سائیکل ہے کہ جس میں سے نکلتے ہوئے کافی ٹائم لگتا. پاکستان کے اکنامک فرنٹ پہ سب سے زیادہ مشکل سال تھا، اور اس سے پہلے بھی، پینڈیمک سے پہلے بھی
اگر آپ پی ٹی آئی کے پرفارمنس کو دیکھیں تو پچھلے سال بھی جو جی ڈی پی کی گروتھ تھی وہ 3.3 تھی، جو ریوائز ہو کے 1.9 پہ آ گئی، اور اس کے اندر بھی ایف بی آر کے ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، ایکسپورٹس نہیں بڑھے تھے. آپ کا ایک پرائم منسٹر صاحب آج کل بہت اس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو سرپلس ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بالکل خوشائند نہیں ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل سرپلس رہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ پاکستان دوسرے ملکوں کو امداد دینے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے. حالانکہ آن گراؤنڈ دیکھے تو ایسی تو صورتحال نہیں ہے، پاکستان کا ڈیٹ بڑھ رہا ہے. تو یہ جو گروئنگ اکانومیز ہوتی ہیں، جو ڈیولپنگ اکانومیز ہوتی ہیں، ان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا چاہیے، لیکن اتنا ہونا چاہیے جس کو وہ مینج کر سکیں، یعنی وہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کے ذریعے اپنے اس ڈیفیسٹ کو مینج کریں. تو یہ جو سال گزرا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی اچھا سال نہیں تھا. اس پروگرام کا اس پورے سال میں تو چونکہ اس کا کوئی رول تھا ہی نہیں. جنوری فروری میں وہ سسپینڈ ہو گیا تھا، اور جب سسپینڈ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد آ گیا تھا کورونا. تو لیکن سسپینڈ اس سے پہلے ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہے تھے. اور جب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے اکانومیز جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کنٹریکٹ اس سے پہلے ہی ہو رہا تھا، لیکن ہم جو وعدے وعید تھے ہم وہ بھی پورے نہیں کر رہے تھے. اور اس کا میرے خیال میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کی کسی چیز کو فالو نہیں کیا. انفیکٹ آئی ایم ایف نے ہمیں بیل آؤٹ کیا ان دی سینس کہ جی ہم جو پروگرام تھا وہ سسپینڈ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو پیسے ہمیں تب سے آج تک ملنے سے اس کا تقریباً 1.5 گنا انہوں نے ون گو میں 1.4 بلین انہوں نے ون گو میں جب جیسے ہی کووڈ آیا تو انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کیا کہ جی ہمیں وہ کیا. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ G20 کی جو بیل آؤٹ ہے وہ بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سپورٹ کے ساتھ آیا. تو انفیکٹ اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میں اس کو ایسے دیکھوں گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کا سسپینڈ ہو گیا، وچ واز ناٹ اے گڈ اچیومنٹ فار دا گورنمنٹ. جس نے 3 سال کا پروگرام لیا تھا اس کو 7ویں مہینے وہ ڈیریل ہو گیا. آپ کا جو پاور سیکٹر تھا 2020 میں، اس کا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا دسمبر 2020 میں جو سرکولر ڈیٹ ہے ہم اس کو زیرو کر دیں گے، آج وہ 2400 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے. مطلب یہ کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس کو انہوں نے دگنا کر دیا 2 سال کے اندر. وہاں پہ بھی ان کو ناکامی. تیسری چیز تھی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو ہم ڈبل کر دیں گے، اور انکم ٹیکس کے جو گوشواروں کے لوگ فائل کرتے ہیں اس کو بھی ڈبل انکریز کر دیں گے. تو پہلے 2 سال میں جو انکم ٹیکس ان کی اوور آل جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ تقریباً وہی تھی جو پی ایم ایل این پیچھے چھوڑ کے گئی. اب اگر آپ دیکھ لیں تو گوشواروں کی صورتحال کیا ہے. مالی سال 2019 کے جو انکم ٹیکس کے گوشوارے آئے تھے وہ تقریباً 30 لاکھ آئے تھے. ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے ابھی تک ان کو تقریباً 20 لاکھ گوشوارے ملے، بجائے اس میں اضافہ کرنے کے اس میں 10 لاکھ کی کمی ہو گئی. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچیومنٹ اس کی تھی. ہاں، آپ اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کرونا کے اوپر حکومت کتنی ذمہ داری ڈالتی ہے اور اپنے اوپر کتنی رسپانسبلٹی لیتی ہے. دیٹ از دا کویسچن.